اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب فائدہ پہنچایا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور واضح رسول آ گیا۔ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات ختم ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ والوں کے جد امجد ہے اور وہ ابو الانبیاء ہے، توحید پرست تھے، تو ان کو اپنے آباء و اجداد، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر توحید پرست ہونا چاہیے تھا، موحد ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں میں شرک داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک جب ان میں داخل ہو گیا پھر بھی ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کو دنیاوی ساز و سامان خوب دیا۔ یہ لوگ خوب پھلے پھولے پھیل گئے پورے مکہ کے اندر، اور جو اللہ کا قانون امہال ہے، رسی کو ڈھیلا چھوڑ دینا، کوئی گناہ میں جا رہا ہے تو وہ یہاں کام کرتا رہا، اللہ کا وہی قانون امہال، اور ان کو کفر و شرک میں جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت اور دیگر نعمتیں عطا کی تاکہ یہ لوگ پھیلتے رہے۔ اور جو ان کے آباء و اجداد پہلے گزرے ہیں وہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کو بھی دیتے رہے اللہ تعالیٰ۔ اور حتیٰ جاءہم الحق، یہ بات یہاں تک آتی رہی کہ اب یہاں جو ہے قرآن کریم آ چکا اور سب سے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور یہ لوگ اسی حالت میں کفر و شرک میں ہی رہے۔ رسول مبین، رسول کے ساتھ مبین صفت ہے، وہ رسول جو صاف صاف باتوں کو کھول کر بیان کر دے۔ قرآن کریم بھی آ گیا اور رسول بھی آ گئے۔ قرآن کریم جس طرح پیچھے شروع صورت میں توحید کے اوپر دلیل بنی، ایسے ہی رسول کی رسالت کی دلیل بھی قرآن کریم ہی ہے، اس لیے دونوں بات یہاں آئی، رسول کی بات بھی اور قرآن کریم کی بات۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب قرآن کریم ان لوگوں کے پاس پہنچ چکا، آ گیا، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور یقیناً ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کریم ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم ان کے درمیان ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی، اور ہم نے ہی ان میں سے بعض کو بعض پر درجے میں فوقیت عطا کی ہے تاکہ ان میں کا بعض سے کام لے سکے، خدمت کا، بیگار کا، مزدوری کا کام لے سکے۔ اور آپ کے رب کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دو اعتراض ان لوگوں نے کیے ہیں قرآن کریم پر۔ ایک تو انہوں نے کہا قالوا هذا سحر، کہ یہ قرآن کریم جادو ہے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم جادو ہے، یہ بات اپنے اندر خود ہی اتنی زیادہ مضحکہ خیز ہے
کہ خود مکہ والے اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے، اور مکہ والوں میں جب تک وہ لوگ مشرک تھے تبھی ایک نہیں کئی واقعات ایسے گزرے ہیں کہ خود مشرک آپس میں ہی جب بیٹھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم جادو نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ جادو ہے، نہ ہی یہ شاعری کا کلام ہے، نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ ابو جہل اور حضرت ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے اور بھی ایسے چند لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ مانتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن کریم جادو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں جواب اس کا نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ بات اس کی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس پر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ یہ تو خود یہ لوگ اپنے عقل و شعور سے بھی نیچے گر کے بات کر رہے ہیں۔ دوسری تیسری جگہوں پر ان چیزوں کا جواب دیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ شاعر ہے اور ان کا کلام قرآن کریم شاعرانہ کلام ہے، تو ان کا جواب آیا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کہانت کی باتیں ہیں، تو ان کا بھی جواب قرآن کریم میں آیا ہے، 29ویں پارے میں ہوگا۔ اور جادو کے متعلق بھی جواب آیا ہے سورہ طور میں، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون۔ تو یہ جواب ان لوگوں کو اس وقت دیا جائے گا جب یہ لوگ آخرت میں پہنچ چکیں گے اور ان کو عذاب میں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، تو ان کو دکھایا جائے گا، دیکھو یہ ساری باتیں جب قرآن کریم تمہیں بتایا کرتا تھا تو تم کہتے تھے یہ جادو ہے، تو دیکھو کیا یہ جادو ہے یا پھر تم آج دیکھ نہیں رہے ہو۔ تو ان کا جواب ان کو اس طریقے پر دیا جائے گا وہاں۔ اور شاعر ہونا، فلا اقسم بما، سورہ حاقہ کے اندر ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، کہ یہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے یہ، قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم سمجھ پاتے ہو۔ تو اس طرح یہاں ان کا جواب ہے، اور بھی شاید ایک آدھ جگہ جواب ہوگا۔ دوسرا جو ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ تھوڑی بہت اس قابل ہے کہ ان کا جواب دیا جائے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم ان دو بڑی بستی مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے رؤساء ہے، مالدار ہے، دولت مند ہے، زمیندار ہے، تو ان میں سے کسی سردار پر، کسی مالدار پر، کسی دولت والے پر قرآن کریم کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ اس طور پر دے رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا یہ مکہ کے لوگ، یہ مشرکین آپ کے رب کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر رحمت کہا ہے۔ رحمت، اللہ کی رحمت کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن یہاں رحمت نبوت کو کہا ہے کہ آپ کے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ جن کو چاہیں گے ان کو دیں گے، ان کی خواہش جہاں ہوگی وہاں نبوت ڈالی جائے گی؟ نہیں، اللہ اعلم حیث یجعلہ رسالتہ، سورہ انعام کے اندر گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کس کو دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جس کو اس کے لیے مناسب اور موزوں سمجھیں گے ان کو دیں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر ان کی روزی روٹی ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان فرق مراتب ہم نے بنایا ہے تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے سے بیگار کا، مزدوری کا کام لے سکے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے، رزق بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں جس کی ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ حدیث کے اندر وہ بات گزری ہے، ہم اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو ایک قطرہ پانی تک نہیں دیتے۔ تو وہ رزق اللہ تعالیٰ خود تقسیم کرتے ہیں،
کوئی کتنا ہاتھ پیر مار لے، کتنا محنت کر لے، کتنا مزدوری کر لے، کتنا بزنس کر لے، ملتا ان کو اتنا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی کام کرے نہ کرے، جب اللہ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو اس کو اس کا حصہ ملتا ہی ہے۔ تو یہ رزق بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان یہ فرق مراتب ہم نے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کسی مالدار پر، کسی سردار پر قرآن کریم نازل ہونا چاہیے، تو یہ فرق تم نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ فرق بھی اللہ نے بنایا، کس کو مال زیادہ دیا جائے، کس کو کم دیا جائے۔ اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی رہے، اور ایک دوسرے کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہوتی رہے۔ جو مال و دولت میں کم ہے وہ مالداروں کے یہاں کام کریں گے، خدمت کریں گے، ان کو وہاں سے مزدوری اور روپے پیسے ملیں گے، وہ اپنا خرچ چلائیں گے۔ بعض لوگوں کو کام کی ضرورت ہے، بعض کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ تو طریقہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو مالداری کے اندر کمی زیادتی اللہ نے کیا، رزق اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کہاں سے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کن کو دیں گے؟ یہ تو بڑی چیز ہے، نبی بنانا، رسول بنانا، تو یہ بڑی چیز کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کے رب کی رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے اندر جو چیزیں ان کے پاس ہے، جن کو یہ مال و دولت شمار کرتے ہیں، ان چیزوں میں جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے رب کی رحمت، اللہ کی رحمت، نبوت، اس چیز کا فیصلہ اللہ ان کو کیسے دیں گے؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَجْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی مذہب پر چل پڑیں گے، یعنی کفر و شرک پر، تو ہم ضرور ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کے چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، اور ان کی سیڑھیاں بھی جس پر وہ لوگ چڑھتے، اور ان کے گھر کے دروازوں کو، ان کے تختوں کو جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، ان کو بھی چاندی کا بنا دیتے، وزخرفا، اور سونے کا بناتے۔ یعنی یہ چیزیں اتنی کم حیثیت ہے اللہ کے یہاں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کافر و مشرک کو اگر مالدار بنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ کفر و شرک پر ہی اتر آئیں گے، یہ سوچ کر کہ کافر و مشرک کو مال و دولت زیادہ ملتا ہے، یا مال و دولت اس بات کی اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کفر و شرک ہی میں آ جائے۔ تو اس لیے ہم نے کافر و مشرک کو سونے چاندی کا گھر، دروازہ اور سیڑھی، تخت نہیں دیا، ورنہ تو یہ اتنی کم حیثیت ہے کہ سونے چاندی ہم ان کے گھروں میں بھر دیے ہوتے۔ وَإِنَّ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں محض دنیاوی زندگی کے اندر ایک وقت متعین تک استعمال کی چیزیں ہیں۔ دنیا بھی ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، اور خود دنیا سے پہلے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان میں سے بعض وہ ہے جو وہ انسان سے بھی کم دنوں تک ٹھہرنے والی چیزیں ہیں، بعض وہ ہے جو لمبا بھی چلتی ہے۔ تو یہ ایک متعین وقت تک ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہمیش و ہمیش ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ یقیناً آپ کے رب کے نزدیک متقیوں کے واسطے، متقیوں کے لیے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو لوگ آپ کے رب کی کتاب قرآن کریم سے صرف نظر کرتے ہیں
تو ہم ان کی مقدر میں، ان کے نصیب میں ایک شیطان لکھ دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ راہیاب ہیں۔ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی سے لوگ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ تو جو آدمی قرآن کریم کو ہی ماننے کے لیے راضی نہ ہو تو پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان لگا دیتے ہیں۔ اب وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، قرین وہ ساتھی جو ہر وقت ساتھ رہنے والا ہو۔ تو جب شیطان اس کا ساتھی بن گیا، ہر وقت ساتھ رہے گا، تو شیطان تو ہر وقت یہی کوشش کرتا ہے کہ انسان کبھی جنت میں جانے کا حقدار نہ ہو، کبھی اپنے رب کو راضی کرنے والا نہ ہو۔ وہ کرتا بھی وہی ہے کہ وہ سیدھے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، جنت میں جانے والے راستوں سے روکتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم سے روگردانی کر لی اور قرآن کریم کو نہیں مانا، یہ اس وہم و گمان میں ہوتے ہیں کہ یہ راہیاب ہے، ہدایت پر ہے، اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر ہے، اور ان کے باپ دادا وہ سیدھے راستے پر تھے، اسی گمان میں یہ رہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ۔